حادثات یا بہت سی ایسی چیزیں جس میں مجھے منع کرتے نہیں جاؤ. صحیح. ٹھیک ہے, تو میں نے قرآن پاک سے ایک آیت ہے اس کے پیچھے میں کھڑا ہوا ہوں, ہاں اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بے بچائی. شک بے شک. تو جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو اس کا یقین جانے کہ جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا, سکون, کبھی آپ کسی کی مدد کر کے دیکھیں, بالکل. آپ کو ایک الگ ہی سکون ملے گا, اور آپ کے کام اس طرح سے آسان ہوں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ میں بھینس کالونی ایک جگہ ہے قائد آباد کے بعد, تو میں بالکل. وہاں 22 ویلر کے نیچے گاڑی والے کی غلطی کی وجہ سے میری 2019 میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا ہوں پاکستان سے. اچھا, انڈر 19 انڈر یہ 16 بات تو کھیلا اب ہوں. اس کے بعد کرتے ہیں, یہ جی, تو آپ نے نیا پہلو دے دیا ہمیں. ٹھیک ہے. تو میں آ رہا تھا صبح میں, اور گاڑی والے کی تھوڑی سی غلطی تھی, اور میری بائک اس سے ہلکی سی ٹچ ہوئی اور بائک گھوم گئی, اور میں 60-70 کی سپیڈ پہ تھا. میری بائک سے میں اس طرف گرا اور میری بائک 22 ویلر ہاں کے نیچے گئی ہے. فل لوڈڈ تھا, پتہ نہیں پنجاب کہاں سے آ رہا تھا, اور میری بائک اس طرح سے ہو گئی تھی جیسا جھولا ہوتا ہے نا, بالکل, اور یہی مجھے حالت ہے. آواز وہ یاد ہے, کڑ 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 کی آواز آ رہی تھی, اور وہ اس کے اوپر چڑھ رہا تھا, اور لوگ مجھے اس ٹرک کے نیچے ڈھونڈ رہے تھے کہ اللہ. کہاں ہے. لیکن اور میں سائڈس میں پڑا ہوا تھا, ہیلمٹ میں اپنے آپ کو کور رکھتا ہوں فل. میں اس گاڑی میں گیا, اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا میری غلطی نہیں ہے, اس کے سامنے بھی 4-5 لیڈیز آ گئی تھیں ہاں ہائی وے پہ. تو پھر میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس دن تو میری جان جانی ہی جانی تھی, جو حال تھا 100% جانی تھی اس دن, ایسے ہی. نہیں گئی. جامع کراچی جو واقعہ کا آپ نے ذکر کیا, جی. اس میں یہ خود کچھ دھماکہ ہوا تھا. گاڑی کے اندر CNG کٹ ہوتی ہے, یا پھر پیٹرول کی ٹینکی ہوتی ہے, وہ پھٹتی ہے. سیکنڈ ٹائم اس کے ساتھ وہاں PMT تھا, وہ بھی سیکنڈ بلاسٹ ہو سکتا تھا. اس دن میری جان جانی ہی جانی تھی. اس کے علاوہ میرے اپنے بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں جس میں بہت قریب سے پھنسا ہوں, اور مجھے لگا کہ بس ہو گیا کام. بس ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر بھی, ہاں اور ذہنی طور پر بھی, اور جان و مال کے حوالے سے بھی کبھی مجھے کوئی نقصان, اللہ کا شکر ہے, ایسا نہیں ہوا. اور جب بھی ہوا ہے تو میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں نا, سننے والوں کو بتا رہا ہوں, ہاں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں. ہاں. تو میں بس اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ. جنرل اسمبلی والا آپ بتا رہے تھے نا, یہ مجھے نہیں پتا تھا, یہ دھماکہ ہو چکا تھا. میں گھر میں تھا اس دن, میڈیا چینل والے انٹرویوز مانگ رہے تھے مجھ سے, میں خون ہو رہا تھا پورا, ٹھیک. اور میں گھر چلے گیا تھا. کنڈیشن اچھا, میری نہیں تھی اس ایسی. موقع کے اوپر آپ یونیورسٹی میں موجود تھے, موجود تھا, میں آپ کو رمضان معلوم کے ہوا دن گیا, بلاسٹ ہوا ہے, سامنے ہی ہوا تھا, آنکھوں کے سامنے بالکل, آپ فوراً وہاں پہنچے. چلے گیا وہاں, ان کو فرسٹ ایڈ وغیرہ دیا, ہاسپٹل بھجوایا, اور اس کے بعد فائر بریگیڈ کے پانی سے اپنے ہاتھ واتھ دھو کے خون اتار کے گھر چلے گیا تھا. میرا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا, اچھا. میں گھر چلے گیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب انہوں نے انٹیروگیشن کیے رینجرز نے, تو وہ CCTV کے اندر ویڈیوز آئی ہیں. تو اس وقت کے وہاں پر ایک آفیسر تھے, وہ ایک ہائر رینک پر ہے, تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے ہالی ووڈ کی کوئی مووی دیکھ رہی ہے, کیونکہ میں نے اندر دروازے توڑے ایکسٹنگوشرز نکالنے کے لیے, آگ بجھانے والے, ان کو فرسٹ ایڈ دیا. جو چائنیز تھے, ڈرائیور کو نکالنے کے لیے جو بیریئر لگا ہوا ہوتا ہے, وہ میں نے گھسیٹ کے توڑ لیا تھا کہ میں اس کو دروازے کو توڑ کے نکالوں اس بندے کو باہر. وہ بہت ہیوی تھا بندہ, کون تو سی پوری فلم کوشش, کے ہیرو بنے ہوئے تھے آپ, کے بیریئر توڑ لیا آپ نے ماشاءاللہ. بس وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اس کے بعد وہ ویڈیوز کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سے جو ہے وہ DG رینجرز جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تو بہت اچھی بات ہے, آنر کی بات ہے ماشاءاللہ. اب مجھے بلایا میری یونیورسٹی کے اندر. میرے اس وقت مجھے سب سمجھا رہے تھے کہ انٹرنیشنل اس میں ہاتھ ہو سکتے ہیں, واقعہ اس طرح کا ہے, آپ بالکل سائڈ رہیں اب آپ جو ہے نا, کیونکہ ایک بندہ, ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ چاروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے اور پاکستان کی انٹرنیشنلی بدنامی ہو. تو وہ چاروں میں سے ایک کو میں نے نکال لیا تھا, صحیح, ایک بچ گیا تھا, تو وہ جو امپیکٹ بدنامی والا تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا تھا. صحیح. تو پھر جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں اور اسٹوڈنٹ نے دھماکہ کیا, وہاں پہ پھر لوگوں نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ اسٹوڈنٹ ہی تھے جنہوں نے بچایا بھی, بالکل. ایسے بھی لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے DG آیا, انہوں نے مجھے بہت اچھا ایک ایڈوانس لیپ ٹاپ ہے, وہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا, 7-8 لاکھ روپے کا. کیا بات ہے. تو مجھے پھر وائس آف امریکہ نے انٹرویو کیا, ٹھیک, اور وائس آف امریکہ کا انٹرویو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دیکھا. اور پھر وہاں سے مجھے ایوان صدر سے کال آئی کہ بھائی صاحب آپ کے ذرا تشریف تو لائیے, صبح کا ٹکٹ ہے, آپ ذرا آ جائیں. یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, عارف الوی تھے صدر پاکستان. جی. اب جب میں وہاں گیا, عارف الوی بہت اچھے سے انہوں نے مجھے بالکل صدر کی طرح, جیسا صدر ہوتے ہیں ملک کے, مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا صدر کیسے ہوتے ہیں, صدر مجھ سے ملے. اور اس کے بعد میں وہیں موجود تھا, تو میرے ہاتھ میں انہوں نے انویٹیشن لیٹر تھما دیا سوئٹزرلینڈ کا. اچھا, وہیں پہ
اچھا وہ ہاتھ کے ہاتھ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, صحیح, ویکسینیشن ہو رہی ہیں, انشورنس ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں فائنینشلی اگر آپ اس کو خود کرنے جائیں تو وہ لاکھوں روپے کی چیزیں. تو میں ابھی فائنینشلی تو میں ابھی پاکستان ٹور پہ نہیں جانے کی پوزیشن میں تھا, اسلام آباد آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ بائی ایئر آنا جانا, اس ٹائم اسٹوڈنٹ ہوں میں, اس ٹائم میں اسلام آباد جا کے بائی ایئر واپس بھی نہیں آ سکتا تھا. تو میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور وہاں میری انشورنسز ہو رہی ہیں اور میرا سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے جو ہے 18 تاریخ کو سوئٹزرلینڈ بھی جانا ہے. تو وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کرتے ہیں تو پھر میرے ہارٹ ٹوٹا تھا, میرا کرکٹ ختم ہو گئی تھی اور میں سوچتا تھا یار میں نے سب کچھ یہ ہو گیا, خراب ہو دنیا ہی گیا, ختم ہو گئی, کرکٹ ختم ہو گئی. تو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں چیزیں ڈالی اور اس ٹریک پہ لگا دیا.